جب اللہ کسی بندے پر کرم فرمانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس کی زندگی سے رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے، نا امیدی کو امید میں بدل کر دیتا ہے، اور وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کے دور میں زندگی کی ضروریات پوری کرنا آسان نہیں رہا۔ چند پیسوں سے انسان بنیادی ضرورتیں تو پوری کر لیتا ہے، مگر بڑے خواب، بچوں کا بہتر مستقبل، قرضوں سے آزادی اور باعزت زندگی کے لیے انسان ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں بھی سکون ہو، رزق میں برکت ہو، عزت ہو، اور وہ اپنے اہل و خانہ کی ضروریات بغیر کسی پریشانی کے پوری کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں ہمیشہ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں اتنا ہی مال عطا فرما جو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنے، اور ہمیں دولت کے ساتھ عاجزی، شکر اور تقوی بھی نصیب فرما۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہیں اللہ نے مال دیا مگر وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور ایسے بھی دیکھے ہیں جنہیں اللہ نے کم مال دیا مگر دل کا سکون، عزت اور قناعت عطا فرمائی۔ اس لیے اصل کامیابی صرف مال میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور اس کی برکت میں ہے۔ آج کے معاشرے کی حقیقت یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ مالدار کی عزت کرتے ہیں اور غریب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اپنے رشتہ دار، محلے والے، بلکہ سگے بہن بھائی بھی دولت کی بنیاد پر رویے بدل لیتے ہیں۔ لیکن آپ دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ عزت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ لہٰذا آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسے کامل یقین، اخلاص اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کریں، اور دعا مانگیں، اے اللہ، اس صدقے کی برکت سے ہمارے گھروں میں حلال رزق، خیر و برکت عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی اس دل کی میں جگہ بناتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کھو بیٹھتا ہے، جبکہ سچا مومن ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں شکر ادا کریں، امید قائم رکھیں اور اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل رکھتا ہے وہ کبھی بھی تنہا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے پیدا فرماتا ہے جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس صدقے کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ رزق میں برکت آتی ہے، تنگی آسانی میں بدلنے کی لگتی ہے، اور زندگی میں خیر کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، ترقی کے لیے نئے دروازے کھول دے۔ اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں یا اس وقت بے روزگار ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اس لیے اس عمل کو کسی جادو یا یقینی دنیاوی نتیجے کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک صدقہ سمجھ کر کریں، کیونکہ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ یہ صدقہ کس طرح کرنا ہے اور اس کے ساتھ کون سا عمل پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب توجہ ذرا دھیان سے سمجھ لیجئے۔ صدقہ 70 بلاؤں کو کھا جاتا ہے اور 70 رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والا انسان اللہ کی حفاظت اور رحمت میں آ جاتا ہے۔ آپ نے حسب توفیق کالے چنے لے لینے ہیں، چاہے بھنے ہوئے لے لیں یا پھر کچے لے کر ابال لیں۔ چنوں کو ابالنے کے بعد 11 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر 313 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھیں،
پھر ایک تسبیح 100 دانوں والی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اسم اعظم کی یا رزاقو کی پڑھیں، پھر 7 بار یا 11 بار درود پاک پڑھیں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ کی جو بھی جائز حاجات ہیں انشاءاللہ تعالی میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور پوری فرمائیں گے، اور آپ کے رزق کے دروازے وہاں سے کھل جائیں گے جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ بے شک میرا رب نوازنے والا، عطا کرنے والا ہے، بس ہم مانگنا بھول گئے ہیں۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے، میرا رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کریں، اب ان چنوں کو معصوم بچوں میں تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی پورا سال ماہ سفر کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے آپ اللہ کی حفاظت اور رحمت میں رہیں گے، اور ہر آنے والی مصیبت سے، مشکلات اور پریشانیوں سے اللہ رب العزت کے حفظ و ایمان میں رہیں گے، اور انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے آپ پر اللہ رب العزت کی رحمت کے، برکت کے، عطاؤں کے، شفاؤں کے، رزق اور دولت کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، جو ماہ سفر میں صدقات کا اہتمام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے اور ہمیں 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے، اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، اور اسلام کا بول بالا کرنے والا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔